السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا فارگوٹن میننگ آف دین۔ جو کہ لفظ دین ہے، جو کہ ہمارے عام سماج میں، ہماری سوسائٹی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارے دینی حلقوں میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور قرآن میں بھی یہ کئی مقامات پر دین، اگر دین کو آج کی سوسائٹی میں دیکھیں تو دین صرف کچھ رسومات، کچھ عبادات کو دین قرار دے دے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ کچھ اور رسومات عید کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، اس کو دین اسلام قرار دے دیا گیا۔ فارگوٹن میننگ آف دین لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جو دین کا اصل معنی ہے نا، جو اس وقت صحابہ اکرام کو پتا تھا، جو اس وقت عرب کے زمانے میں تھا، جس کے لیے قرآن نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ اتنا وسیع تر ہے کہ دین کے اصل مطلب کو ہی بلا دیا گیا۔ اگر بندہ دین کو سمجھ لے، دین کے مطلب اور اس کی گہرائی اور اس کی وسعت کو سمجھ لے، اس کے پیرامیٹرز کو سمجھ لے، تو اس انسان کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہوگی کہ دین اسلام سے مراد ہے ایک مکمل نظام زندگی جس پر ہر حال میں افکار بند ہونا ہے۔ پھر جو یہ ہیلے بہانے ملتے ہیں، یہ غائب ہو جائیں۔ تو پہلا مقصد ہے اس دین اسلام میں، جو آپ نے آیت آگے دیکھ لی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہاں پر دین کا مطلب کیا ہے، ہم آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دین کا جو لفظ ہے وہ عربک گرامر، عربک لٹریچر، عربک پوئٹری میں چار طرح سے یوز ہوا۔ اس وقت کے زمانے میں یہ دین کا لفظ کچھ مخصوص معنی نہیں رکھتا تھا کہ آپ ایک ہی معنی میں اس کو استعمال کریں۔ سو جیسے انسان کے لیے بشر معنی رکھتا تھا، اس لیے دین کے لیے کوئی مخصوص معنی نہیں تھا، بلکہ اس کو مختلف معنیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پر ڈیٹیلڈ ریفرنسز آپ مولانا مودودی صاحب کی کتاب قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے عربک لٹریچر، عربک گرامر، عربک پوئٹری سے بے شمار ایگزامپلز، اور کہیں پہ قرآن اور حدیث سے بھی ایگزامپلز لے کر آئے کہ عربک میں دین کا جو لفظ ہے وہ صرف انہیں چار معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلا معنی اس ضمن میں یہ ہے کہ غلبہ و اقتدار، حکم و فرما روانی، دوسروں کو اطاعت پر مجبور کرنا، اس پر اپنی قوت قاہرہ یعنی سوورینٹی استعمال کرنا، اسے اپنا غلام اور تابع امر بنانا۔ ان سب معنیوں میں دین کو استعمال ہوتا تھا۔ یہ پہلا اس کا معنی ہے کہ غلبہ و اقتدار، حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ، کہ اللہ اور قرآن میں بھی ان معنیوں میں دین کا استعمال ہوا ہے۔ آج ہم اس کا قرآنک پورشن پڑھیں گے۔ عربک گرامر، عربک لٹریچر اور عربک پوئٹری سے جس نے مستفید ہونا ہوا ہو، وہ مولانا مودودی کی کتاب قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں میں دین کے موضوع پر اس کو پڑھ لیں۔ بہت ہی مفصل اور اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا گیا ود ریفرنسز۔ قرآن میں بھی دین، جیسے عربک گرامر میں دین چار طرح استعمال ہو، اس لیے قرآن میں بھی جب دین کا لفظ آیا تو وہ کہیں نہ کہیں چار معنیوں میں ہی آیا۔ دیکھیں، ایک معنی نہیں ہے بلکہ اس میں چار معنی۔ پہلا معنی جس میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حاکمیت و اقتدار اللہ کو شو کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کے دلائل دے کر، اپنی ربوبیت کے دلائل دے کر اس دین کے لفظ کو پھر لے کر آتا ہے سامنے کہ میں رب ہوں، اس لیے جو تمہارا دین ہے، جو تمہارا چال چلن ہے، جو بھی تمہارا ماننا نہ ماننا ہے، تمہارا مجھ پر ایمان، تو میرے لیے ہونا چاہیے۔ یہ پہلا ہو گیا۔ دوسری پہ اطاعت، دوسرا جب بھی دین کا لفظ آئے تو وہ آپ سے اطاعت کی ڈیمانڈ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی حجت آپ پہ تمام کر کے آپ پہ پھر دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اطاعت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ حاکمیت اور اطاعت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جب بھی آپ کسی کو حاکم، اقتدار اعلیٰ، اپنا مرشد مانتے ہیں، اپنا سینئر آفیسر مانتے ہیں، تو یہ فطرتاً بات ہے کہ آپ کو اس کی اطاعت پہ بھی آمادہ ہونا پڑے گا۔ یہ آپ لا سے بائنڈ ہو جاتے ہو۔ سو سیکنڈ معنی اطاعت و بندگی میں آئے۔ اس کے آگے ہم ریفرنسز اور ایگزامپلس پڑھیں گے۔ تھرڈ معنی جس میں قرآن نے دین کے لفظ کو استعمال کیا ہے وہ نظام، فکر و عمل، شریعت،
اس کے بعد قانون، طریقہ، رسم و رواج، ان معنیوں میں استعمال کیا ہے دین نے قرآن نے دین کے لفظ کو۔ پہلا ہو گیا حاکمیت کے لیے استعمال ہوا، پھر اطاعت و بندگی کی ڈیمانڈ کے لیے، اس کے بعد نظام، ایک پورا نظام زندگی، ایک شریعت، ایک قانون، ایک طریقے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور چوتھے معنی جس میں استعمال ہوئے ایک روزے جزا و سزا، مکافات، بدلہ، اس معنیوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب کی ایگزامپلز آج پڑھیں گے، تو یہ چار معنی تھے جن کو ملا کر ایک دین کا اتنا وسعت بھرا، اتنے بڑے پیرامیٹرز پر ایک معنی سامنے آتا ہے، دین ایک کی شکل ایک سامنے آتی ہے۔ اور اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ ایک ریاست، جو انگلش ورڈ اسٹیٹ اور اردو ورڈ ریاست ہے، اس کو کہیں نہ کہیں شو کرتا ہے۔ ایک ریاست کی بنیادیں بھی انہی اصولوں پر ہوتی ہیں۔ قرآن لفظ دین کو بھی انہی اصولوں پر، آپ دیکھیں کہ ریاست میں حکم، اسلامی ریاست میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی حاکمیت اقتدار اعلیٰ ہوتی ہے، وہ یہاں پر حاکم ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو جب آپ اپنا حاکم مانتے ہیں تو آپ کے اطاعت اور بندگی اور وفاداریاں صرف اس حاکم کے لیے مقید ہو جاتی ہیں۔ پھر اس حاکم کا کوئی نظام فکر ہوتا ہے، ایک نظام قانون ہوتا ہے، ایک نظام عدل ہوتا ہے، جس کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے، جس پر جو آپ پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اسے حاکم مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جب آپ اس قانون پر عمل کرتے ہیں یا کسی صورت میں عمل نہیں کرتے تو اس کے کوئی روزے جزا و سزا ہوتی ہے، وہ قانون پھر ایکشن میں آتا ہے اور آپ کو آپ کے عمل پر یا سزا دیتا ہے یا جزا دیتا ہے۔ یہ ایک مکمل ریاست کی بنیادی اصول ہیں، اور ان سب کے لیے دین کا لفظ استعمال کرنا اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ دین اصل میں ایک ریاست کو کہتے ہیں، یا ایک ریاست کے اصولوں کو دین کہتے ہیں۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جس میں حاکمیت بھی ہے، جس میں اطاعت بھی آپ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، جس میں پوری شریعت ہے، پورا قانون ہے، اور اینڈ پر آ کر آپ کو اس کی جزا اور سزا کے لیے بھی اس کو استعمال کریں۔ سو یہ پہلے معنی دین کا معنی حاکمیت جو ہم نے پڑھا تھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ حاکمیت اور اطاعت ایک دوسرے کی ضد ہے، تو اس کو ہم اس طرح بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ المومنون کی آیت 64 اور 65 میں فرماتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں تک اللہ نے مکمل طور پر اپنی حاکمیت کے دلائل دیے، اس کے بعد اس دلائل کے پروڈکٹ میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرو۔ اللہ نے اپنی حاکمیت کے دلائل دیے، اس کے بعد دین کے لفظ کو لے کر آئے ہیں کہ میں رب ہوں تمہارا، تو تمہارا جو ربوبیت والا ہے نا، کہ مجھے حاکم ماننا ہے تم نے، اللہ نے اپنی ربوبیت کے دلائل دیے نا پیچھے، کہ میں تمہارے زمین بسائی ہے، آسمان خالق کے دلائل دیے ہیں، میں نے تمہاری صورت بنائی ہے، عمدہ بنائی ہے، پاکیزہ رزق دیا ہے، تمہارا رب ہوں، بے حساب برکتوں والا ہوں، کائنات کا رب ہوں، میں زندہ ہوں، یہ سارے ربوبیت اور خالق ہونے کے دلائل ہیں، یہ مالک ہونے کے دلائل ہیں۔ ان سب کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دین ہے، مطلب کہ تم کس کو حاکم مانتے ہو، کس کو رب مانتے ہو، وہ اس کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، کہ تم صرف مجھے حاکم مانو، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے چیزیں بچائی، میں نے تمہاری صورت بنائی، میں نے چیزیں دی، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ یہ سب دلائل دے کر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا دین کا پیرامیٹر ہے نا، کہ تم کس کو حاکم مانتے ہو، تم کس کو رب مانتے ہو، تم کس کو رازق مانتے ہو، اس کو صرف میرے لیے خالص کر دو، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ ہے وہ پہلا معنی کہ جس کو استعمال کیا گیا حاکمیت خود کے تصور کو شو کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حاکمیت کا جو تمہارا پیریمیٹر ہے، کہ تم کس کو حاکم مانتے ہو، کس کو رب مانتے ہو، اس کو صرف اور صرف میرے لیے خالص کر دو۔ یہ ایک آیت کی ایگزامپل تھی، سورۃ المومنون 64 65۔ اگر آپ نے اس کے دو اور ریفرنسز بھی ہیں جو قرآن میں ہی ہیں، ان کے حوالے جات نیچے دے دی کہ سورۃ النحل کی آیت 52، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے لیے، اور دین خالصتاً اسی کے لیے،
پھر اللہ کے سوا تم کسی اور سے تقوی رکھتے ہو، تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ مطلب کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، جو مالک ہے اللہ زمین کا بھی اور آسمان کا بھی، اور دین خالصاً اسی کے لیے۔ مطلب کہ جو تم پیریمیٹر ہے تمہارا، کہ تم کس کو زمین اور آسمان کا مالک مانتے ہو، تم کسی کہیں شریک تو نہیں ٹھہراتے؟ کہیں تم یہ تو نہیں کہتے کہ بارش فلاں پر برساتا ہے، بچے فلاں دیتا ہے، یہ زمین فلاں نے پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے، اور یہ جو پیریمیٹر ہے نا، کہ تم نے کس کو مالک اور زمین اور آسمان کا مالک مانتے ہو، یہ تو خالص اللہ کے لیے تم نے اس کو مان لیا۔ یہاں بھی دین بمانی حاکمیت ہے۔ پھر سورۃ الزمر کی آیت 2 میں آپ دیکھیں، ہم نے تمہاری طرف کتابیں پر حق نازل کی ہے، لہذا تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرو، خبردار دین خالصتاً اللہ ہی کے لیے۔ اچھا، یہاں پر دین بمانی حاکمیت اور دین بمانی اطاعت، اس کو مکس کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں تو ہم نے تمہاری طرف کتابیں برحق نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی عالم ہوں، میں ہی معلم ہوں، میں ہی برحق ہوں، اور میں نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں نہیں چھوڑا۔ میری رحمان اور رحمانیت کا تقاضا تھا کہ میں تم پر سیدھا رستہ بھی، برحق رستہ بھی نازل کروں۔ کہ اللہ نے اپنی حاکمیت کا دلائل دیے اپنے معلم ہونے کو، اور پھر دین خالصتاً اسی کے لیے، پھر دین کو استعمال کیا اس چیز کو شو کرنے کے لیے۔ لہٰذا تم دین کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ مطلب وہ کتابیں پر حق نازل کی گئی ہے، تم نے سیدھا رستہ کہاں دیکھنا؟ یہ تمہارا دین ہے، تمہارا جو کتابیں پر حق کا دین ہے، کہ سیدھا رستہ کہاں ہے؟ یہ صرف اور صرف میرے لیے خالص ہونا چاہیے، کہ تمہیں سیدھا رستہ صرف میرے پاس ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے صرف اسی کی بندگی کرو۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا آیت فا بد اللہ مخلص، فا بد، یہ اب جو ہے یہ ہمیشہ عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے، بندگی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عبادت اور اطاعت، اگر تھوڑا علمی گفتگو یہاں کی جائے تو عبادت جو لفظ ہے وہ بہت جگہ اطاعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے شیطان کو اپنا رب بنا لیا، نہیں انہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ یہاں عبادت شیطان کی کون کرتا ہے؟ اس کے زمانے میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، کسی نے شیطان کی عبادت نہیں کی، مگر اصل میں وہاں مطلب ہی یہ تھا کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی۔ سو سورۃ الزمر کی آیت میں یہ دونوں چیزیں، دین بمانی حاکمیت اور دین بمانی اطاعت، یہ مکس کر دیں گے کہ صرف اسی کی بندگی کرنی ہے، دین کو خالص کرنا ہے، کہ برحق دین اللہ کے پاس ہے، اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے صرف اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار دین خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ مطلب کہ جو تم بندگی کا تقاضا کرتے ہو یہ خالصتاً بندگی اللہ کا حق ہے۔ اب آگے دین بمانی اطاعت میں بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت 11 سے 17 آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو۔ یہ وہی بات دہرائی گئی ہے کہ دین جو میرا ہے، اب دین کیا ہے یہاں پہ؟ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، مطلب اس کی اطاعت کرو۔ مطلب کہ جو اطاعت کا پیریمیٹر ہے نا میرا، میں نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ یہ تمہارا دین میں اطاعت کا پیریمیٹر ہے، یہ جو اطاعت کی وسعت ہے، یہ جو اطاعت کا جو تقاضا ہے، یہ اطاعت کا حق ہے، یہ کس کا؟ اللہ کے لیے خالص کر دو اس حق کو، اطاعت کے حق کو۔ پھر اللہ اور فرمایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ مطلب کہ جو تم نے سر تسلیم میں ہم کس کے سامنے کرنا ہے، تم نے مذہب کون سا اختیار کرنا ہے؟ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ یہاں پھر دیکھیں، یہاں پر کس چیز کے لیے دین؟ رب کی بندگی، رب کی فرما روائی کو دین قرار دے دیا گیا، اور رب کی نافرمانی کو ایک عذاب کا خوف دلایا گیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ تو مطلب کہ کس کی نافرمانی پر تمہیں عذاب ہوگا؟ یہ تمہارے دین کا پیرامیٹر ہے، یہ تو تمہارے رب کی نافرمانی پر، رب کی نافرمانی کرو گے تمہیں عذاب کا خوف ہوگا، یہی تمہارا دین ہے۔ دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے بندگی کرو اس کی، تم اس کے سوا جس چیز کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ اب یہاں کانٹرڈکشن میں آیا، کہو اصل دیوالی، اصل نقصان والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو گاٹے میں ڈالا۔ خوب سن رکھو، یہ کھلی دیوالیہ ہے، یہ کھلا نقصان ہے، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈالتا ہے۔ بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، اس لیے کہ لوگ خبری ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو،
سورہ زمر کی آیت 11 سے 17 کا فرمایا کہ بس جس نے اللہ کی بندگی نہ کی اس نے طاغوت کی بندگی، یہ ایک اور اللہ کا بحث ہے، لیکن یہاں دین بمانی اطاعت استعمال ہو۔ دوسرے مقامات پر جہاں قرآن انہی پانی میں استعمال ہے، اس میں سورۃ ال عمران کی آیت 83 آتی ہے، تو یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کا دین چاہتے ہیں، مطلب اللہ کے سوا کسی اور کا دین۔ اب دین کس پیری میٹر کی بات ہو رہی ہے، کس فیکٹر کی بات ہو رہی ہے دین کے؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار، مطلب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کی متی و فرما بردار ہیں، اسی کی طرف انہیں پلٹنا ہے۔ مطلب کہ یہ فرما برداری کا جو تمہارا دین کا فیکٹر ہے، تمہارے دین کا جو پیرامیٹر ہے فرما برداری کا، یہ تو خالص تن اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس دن سورۃ البیانہ کی آیت 5 میں بھی آپ دیکھیں، انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہو، صرف اسی کی بندگی کریں۔ یہاں پہ صرف اور صرف بندگی کو دین قرار دے دیا گیا ہے، کہ دین کے خالصتاً ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے بندگی کریں۔ اچھا، یہ تو ہو چکی ہے دو، کہ اللہ کو اپنا رب ماننا ہر اس کی صفت میں، یہ دین ہے۔ پھر آتا ہے کہ اللہ کی مکمل عظمتی و اطاعت کرنا، مکمل فرما برداری کرنا، یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج میں، یہ تو کہیں فرمایا ہی نہیں ہے۔ اور اس کو طاغوت سے کانٹرڈکٹ کر دیا گیا کہ جس نے یہ نہ کیا وہ تو طاغوت کا پیروکار ہو گیا۔ مطلب کہ اور اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ خالص مطلب کہ جو بات اللہ نے کی ہے اس کو ماننا ہے، آپ نے ہر ہر صورت میں ماننا ہے۔ اب جو تھرڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دین، پہلا تھا دین کا معنی حکمیت ادارہ، پھر اطاعت و بندگی، اب نظام فکر و عمل یعنی قانون زندگی، اور پھر روزے جزا و سزا کے متعلق پڑھیں گے۔ اب دین میں ہماری قانون زندگی میں سورہ یوسف کی آیت 40 اگر آپ دیکھتے ہیں، کہ اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کو پرستش نہ کرو، یہی دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دین قیم کو سمجھے کہ ایک طرف ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا دین ہے، اور دوسری طرف اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی سیدھا رستہ ہی دین ہے جو ازل سے مقیم ہے، جو ازل سے قائم کردہ دین ہے۔ اب کیا ہے ازل سے قائم کردہ دین؟ آپ دیکھیں تو آیت میں فرمایا ہے کہ اختیار و اقتدار صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی جو اقتدار ہے، اقتدار ہے کیا معنی ہے؟ کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کو ایک قانون آتا ہے، آپ پورا نظام کو آپ اپنے مٹھی میں جکڑ لیتے ہو، آپ کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ یہی دین مقیم ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مطلب اقتدار یا حاکمیت کا جو اسٹیٹ لیول پر، ویسے تو اللہ تعالیٰ اختیار مطلق رکھتے، اقتدار مطلق رکھتے دنیا کائنات پر، لیکن اسٹیٹ لیول پر بھی یہاں پہ دینی مقیم کیا ہے کہ اسٹیٹ لیول پر کس کو اقتدار اور اقتدار ماننا ہے، کس کو حاکم و مطلق ماننا ہے اسٹیٹ لیول پر؟ اللہ۔ اس کے آگے اور اگزامپل دی ہے، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام، یوسف کی آیت 76 ہے، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کو یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑ دے، اللہ یہ کہ اللہ یہ ایسا چاہتے ہیں، بادشاہ کے دین میں یہاں سے کیا بتا کہ بادشاہ کی نماز روزہ یہ مراد ہو سکتے ہیں؟ آپ خود دیکھ لیں، نہیں۔ یہ اس کو پس منظر دیکھیں کہ انہوں نے وہ بنیامین کو روکنا تھا اپنے بھائی کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو خوراک تھی اس میں ایک سونے کا کوئی گلاس ڈال دیا، اور جب ان کی دریافت ہے تو اس کو روک دیا گیا۔ اب یہاں فرمایا کہ بادشاہ کے دین میں، مطلب کہ بادشاہ کا جو قانون تھا، یہ اب اس کو نا پکڑنا، یہ قانونی عمل ہے۔ یہ ایک جب آپ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تب آپ کو اس وہاں کی پولیس پکڑتی ہے، تو یہ صرف پیور قانونی ایک عمل ہے، قانون کے متعلق، لاء کے متعلق۔ تو فرمایا کہ بادشاہ کا جو دین تھا، بادشاہ کا جو اسٹیبلش قانون تھا، اس کے مطابق یہ ناتصر، اس کے مطابق اس طرح نہیں پکڑ سکتے تھے، لیکن یہ تو اللہ نے ایک تدبیر سجا دی تو یہ ہو گیا۔ تو بادشاہ کے دین، یہاں پہ دین کا لفظ استعمال ہے قانون کے لیے۔ اس کی اور بھی ایگزامپل سورۃ شورا کی آیت نمبر 21 میں آپ دیکھیں کہ کیا یہ لوگ کسی ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والے ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن ہی نہیں دی؟ دیکھیے یہاں پہ طریقہ، کہ وے آف لیونگ کے لیے
دین کے لفظ کا استعمال کیا گیا کہ دین کیا ہے؟ وے آف لیونگ کے لیے ایسا طریقہ مقرر کر کے جس نے اللہ نے اجازت نہیں دی. یہاں پہ بھی دین طریقہ بامانی قانون زندگی بامانی رسم و رواج آیا. اس کے پاس ہے تو نور کی آیت نمبر 2 آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ زانیہ عورت زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اب یہ جو ہے چیز یہ کیا ہے؟ یہ بھی قانون کے خلاف ورزی کی کمٹمنٹ کے ذریعے آپ پر یہ سزا عائد ہوتی ہے. پیور پیور قانونی معاملہ ہے. پیور لا جوڈیشری کا معاملہ ہے. پیور پولیس کا معاملہ ہے. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اب یہاں پہ اللہ کے دین کے معاملے کو کیا قرار دے دیا گیا کہ زانیہ مرد اور عورت جب گناہ کرے گے ایک لا توڑیں گے تم اس کو 100 کوڑے مارو گے. اب یہاں پہ اللہ کے دین کے معاملہ ہوا نا قانونی. وہ لا بنا نا وہ صرف شریعت کا ایک حکم بنا نا. دین کو شریعت کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اس میں جب آپ اور حوالہ جات دیکھیں تو سورہ یونس کی آیت 104 105 سورہ توبہ کی آیت 32 بھی انہی معنیوں میں استعمال ہوئی ہے. اس کے علاوہ سورہ روم کی آیت 26 سے 30. اس کے علاوہ سورہ الانعام کی آیت 137 بھی انہی معنیوں میں استعمال ہوئی ہے. اور سورہ الکافرون جب آپ پڑھیں گے اس میں بھی دین کو اسی معنیوں میں استعمال کیا گیا ہے. آپ اس الانعام کی آیت 137 ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اس طرح بہت سے مشرکین نے ان کے لیے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے اس طرح مشرکین کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو ایک خوش آئند فعل بنا دیا. یعنی ایک اتنا بڑا جرم تھا ازل سے اس کو بہت خوش آئند کر کے مطلب کہ اس کے لا جو ہے اس کو بالکل ایز کر دیا. انہیں ہلاکت میں ڈالے اور ان کو اپنے دین کو متشبہ بنا دیا. نیز میں جو اس کا اپنا قانون تھا اسی کو متشبہ بنا دیا. کسی کو قتل کرنا اس پہ سزا یا جزا پانا یہ قانون نہ ہے. تو دین ممانی قانون زندگی. اس کے بعد دین ممانی جزا و بدلہ. اس میں سورۃ الفاتر کی آیت 17 19 ہے. اس میں آپ پہلے سورۃ الفاتحہ کی آیت 3 اگر آپ دیکھ لیں کہ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کہ مالک ہے یوم مطلب دن. دین سے مراد بدلے کے دن. اس کا ایزی سب سے ایزی میتھڈ ہے سمجھنے کے لیے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے پاس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا. یہاں پہ دین آخرت کے ذمر میں ہے. سورۃ الفاتر کی آیت 17 سے 19. اس کے حوالے جات میں سورۃ المعون میں آپ دیکھ لیں 1 سے 3 تو آپ کو یہی ملے گا. سورۃ الذریات کی آیت 6 سورۃ الفاتر کی آیت 3 کہ دین بمانی جزا اور بدلہ. اب ایک دین جو ہے یہ ایک جامع تصور کا نام ہے. جب آپ نے خود دیکھ لیا کہ دین اس قدر بڑے وسیع پیمانے اس قدر بڑی پیرامیٹرز کو نہ صرف وہ کرتا ہے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے بلکہ ان کو قانوناً نافذ کرتا ہے. کہ وہ حاکمیت کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں اپنے حاکم اللہ کو مانتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ اطاعت کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کو پورا ایک قانون دیتا ہے. پھر اس قانون کے بدلے میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوتا ہے. اتنا جامع تصور ہے اور اس کو کس طرح انہوں نے مسلط کر دیا. صرف دین کا مطلب ہے روزہ نماز زکوٰۃ صرف یہ. اور کوئی اس کا علاوہ دین کا مطلب یہاں پر آج اب زمانے میں رائج نہیں ہے. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو دین ایک جامع تصور کا نام ہے. جس میں سورۃ المومن کی آیت آپ دیکھیں 26. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں. نعوذ باللہ. اور پکار دیکھے کہ یہ اپنے رب کو اور پکار کے دیکھیے اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. مطلب کہ اس کے نزدیک دین بدلنا ملک میں فساد کرنا ہوگا. ملک میں کیسے فساد کرنا ہوگا؟ اس کا سر اصل مطلب یہ ہے کہ یہ میری فرما روائی میری حکمرانی میرا قانون میری جو مسلط کردہ فرعونیت ہے اس کو بدل ڈالے گا. آپ دیکھ لیں نا آپ نے کن کن معنیوں میں پیچھے دین پڑھے ہیں. فرعون میں وہ ساری بہت وہ موجود تھی. فرعون اپنے آپ کو حاکم مانتا تھا. فرعون اپنے آپ کو اقتدار والا مانتا تھا. اس کی اقتدار جاتا رہے گا. فرعون اطاعت کا طلبگار تھا. اس کی اطاعت لوگوں کی اطاعت فرعون کے لیے نہیں رہے گی. فرعون نے اپنی قانون و شریعت کے
उतारी हुई थी। फिरौन ने वो बच्चों को कत्ल कर देता था, जो जो भी उसने किया था वो खत्म हो जाता। और ये जजा और सजा का बदला, जो फिरौन कहता था कि मैं जिसको चाहूँ जिंदा रखूं, जिसको चाहूँ मारूं, उसको खत्म कर देना, ये था दीन बदल डालेगा। इस कदर वसी पैमाने पर इस दीन के लफज को, इस दीन ने अपने अंदर पूरा एक समुंदर, एक कूजे की मानित अपने अंदर समोल लिया है कि मुल्क में फिसाद पकड़ेगा। फिरौन के नजदीक मुल्क में फिसाद, फिरौन से कम कोई फिसाद कर सकता था? कि बच्चे हमारे सारे कत्ल कर दिए गए, और जितना जुल्म था, तो ये फिसाद नहीं था, बल्कि फिसाद उसके नजदीक ये था कि मेरी तो हुक्मरानी जाती रहेगी। आज जैसे गवर्नमेंट में फिसाद को लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो कहते हैं फिसाद हो रहा है कि जब उनकी गवर्नमेंट को खतरा होता है। इसके अलावा सूरत अल इमरान की आयत आप देखें, सूरत अल इमरान की आयत 85, उसमें आपको बताएगा, और जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब बनेगा तो उसे हर ना कबूल किया जाएगा, वो आखिरत में नाम मुरादों से गुजरेगा। अब दीन को क्या करार दे दिया गया? इस्लाम। तो ये तुम्हारा मजहब या वही इलाही का जो पैरामीटर है दीन में, वो सिर्फ इस्लाम में होना चाहिए। अब इस्लाम क्या सिर्फ नमाज रोजे का नाम है? आप खुद देख लें, क्या इस्लाम में मुआशरत नहीं है? इस्लाम में सियासत नहीं है? इस्लाम में अहले ज़िंदगी का निज़ाम नहीं है? इस्लाम में मुआशरत नहीं है? क्या इस्लाम में रोज़े जज़ा और सज़ा और बदला का जिक्र नहीं है? क्या इस्लाम में आप कोई फील्ड खड़े जिहाद नहीं है? क्या इस्लाम में एक स्टेट का तस्वर नहीं है? तो किधर आपने दीन के मतलब को, इतना जामे तस्वर ज़िंदगी था, उसको आपने बंद कर दिया कुछ रसूमात में। तो उसके अलावा इसमें और रखे थे जो सूरह तौबा की आयत है, सबसे जामे तरीन आयत ये है सूरह तौबा की। तो इसमें आप देखें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह तौबा 33, ये आयत एक और जगह सूरह फतह में भी आई है और एक और जगह आई है, 3 दफ़ा ये आयत इसी माने में इस्तेमाल हुई है, थोड़ी सी लफ्ज़ फर्क के साथ, कि वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा। तक अब इसको पहले देख लेते हैं। दीन यहाँ पे किसको करार दे दिया गया? सीधा दीन, सीधा तरीका किसको करार दे दिया गया? रसूल की हदायत को। रसूल की हदायत अब क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कैसे नमाज रोजा ज़कात हज पढ़ाया, ये आप देख लें। क्या सिर्फ ये पढ़ाया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी आप शुरू से देख लें, तबलीग और तलकीन में गुजरी है। पहले 13 साल में तबलीग और तलकीन और सब्र, इल्म सिखाना, सब्र सिखाना, ये थी हजूर सल्लम की पहले 13 साल की जिंदगी। जो सरदारों को तक इस्लाम को जाना, इस्लाम को फैलाओ, इस्लाम का फैलाओ, ये थी हजूर सल्लम की सारी जिंदगी। पहले 13 साल मक्का की नबूवत की जिंदगी। फिर क्या हुआ? हिजरत की गई और मुल्कों में गए, वहाँ इस्लाम फैलाया। फिर हिजरत की गई, मदीना में आए, जहाँ इस्लाम के लिए मुआहदे हुए। फिर इस्लाम के लिए जंगें हुई। फिर इस्लाम का जो शरीयत कानून था वो नाफिज किया गया। इस्लाम के हर एक जुज को कानूनन नाफिज किया गया। कानूनन सूद हराम हो, कानूनन शराब हराम हुई। ये थी रसूल सल्लम की हिदायत। कानूनन आइली जिंदगी नाफिज हुई, कानूनन मुआशरत नाफिज हुई, कानूनन सियासत नाफिज हुई। कि अगर आपने दीन को फंसा दिया है एक नमाज रोजे ज़कात में, फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे, पूरी जिन से दीन। अब यहाँ पर दीन का जो मानी है ना, आप सबको लेकर है, वाज़ेह होता है कि हाकमियत अल्लाह के लिए होगी, अतात अल्लाह के लिए होगी, शरीयत अल्लाह की होगी, जजा और सजा सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी, ताकि उसे पूरे जिन से दीन, मतलब जितने दीन है इस जिन्स में, हाकमियत के मामले में जितने दीन है, किस किस को हाकिम माना है, वो सब खत्म करके सिर्फ अल्लाह को हाकिम मानोगे। ये अल्लाह कहते हैं मैं गालिब करके रखूंगा। फिर अतात जितनों की जाती है, कितनों से अतात, सिर्फ सबके अतात छोड़कर सिर्फ अल्लाह की अतात। फिर जितने कानून और शरीयत नाफिज हैं, सब कानून और शरीयत रफा दफा करके सिर्फ अल्लाह के कानून और शरीयत और तरीका। फिर जिन जिन से रोजे जजा और सजा और बदला होता है, वो सब खत्म करके सिर्फ आखरत ओरिएंटेटेड एक सोसाइटी बनेगी। दीन के सारे पहलू को रद्द करके सिर्फ वही पहलू जो अल्लाह ने हमारे दीन का बताया है, कि हाकमियत अल्लाह के लिए, रिसालत अल्लाह के लिए, अतात अल्लाह के लिए,
قانون اور شریعت اللہ کا، اور روزے جزا اور سزا اللہ سے صرف بدلہ مانگ رہے ہیں، نیکی کا بدلہ اللہ سے، گناہ کی سزا صرف اللہ دے سکتا ہے، نیکی کی جزا صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ خواہ مشرک کو یہ کتنا ہی ناگوار ہوگا۔ سو اس میں سورۃ النصر کی آیت اگر آپ دیکھ لیں کہ یا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ آپ کے دین میں جوگ در جوگ آئیں گے۔ اس کا خود مطلب دیکھ لیں کہ فتح مکہ کے بعد قبائل کے قبائل آپ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے غلبہ پا لیا ہے پاور پہ۔ سورۃ الانفال کی آیت 39 اور سورۃ ال عمران کی آیت 20 میں۔ سو یہ دین کا ایک جامع تصور آج آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اتنا جامع تصور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس دین اسلام پر کلمہ پڑھا ہے، تو پھر مشکل نہ ہوگی اس رستے میں لگنے کے لیے، اس چینج کو لانے کے لیے۔ اور یہ سب سے بنیاد ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، رب کیا ہے، عبادت کیا ہے، اطاعت کیا ہے۔ تو آج کا یہ لیکچر بھی ختم کرتے ہیں۔ سارے ایڈمنس جو ہیں اس لیکچر کو اچھی طرح تیار کریں، اور پھر ان کی کانفرنسز کراتے ہیں تاکہ ان کی پبلک اسپیکنگ اسکل بھی صحیح ہو۔